وہ علی کا لاڈلا، وہ فاطمہ کا نور عین، وہ حسن کا نقش ثانی، نام تھا جس کا حسین۔ المنیب ذی الجلال الواصف العظیم، ذی الملک الفاخر القدیم، مالک الاملاک و مفلک الافلاک، مسخر الشمس والقمر، مقبر اللیل والنہار و مقبر النہار علی اللیل، قاسم کل جبار عنید، مہلکہ کل شیطان مرید، رب الجنۃ والناس، لا یسخرہ صراخ المستصرخین، لا یبرہ الہاب الملہین، العاصم للصالحین وموفق للمخلصین، مولا العالمین، انزل السکینۃ علی قلوب المؤمنین، جلت عظمتہ، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، مکی المدنی، عربی العجمی، المصطفی الامجد، محمود الاحمد، ابی القاسم محمد، واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ صلوات ایک مرتبہ سب مل کے پڑھیں گے محمد و اہل بیت۔ سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت نمبر 15 کے کچھ حصے کو ہم نے عنوان گفتگو قرار دیا، اور قرآن اور نور اہل بیت عنوان سے متصل ہو رہے ہیں۔ آج ہماری 5ویں نشست ہے۔ کل ہم نے گفتگو کی اور یہ کہا کہ جب ہر چیز ہی علی کا مقدر ہے تو پھر جلنے کا فائدہ کیا؟ رکشوں پہ نا، رکشوں پہ یا بسوں ٹرکوں پہ نا ایک جملہ لکھا ہوتا ہے، کیا نہیں، وہ لکھا ہوتا ہے پاس کر یا برداشت کر۔ نہیں میں اور آسان کرتا ہوں۔ علامہ طالب جوہری صاحب کا ایک جملہ ہے، وہ کہتے ہیں اگر علی سے اتنا ہی بغض ہے تو پھر خدیر سے پہلے مر جاتے ہیں۔ نہیں میں نے جملہ دے دیا آپ کو۔ خدیر کے بعد تو علی کو ماننا واجب ہے، خدیر سے پہلے مر جاتے ہیں اگر علی سے پوچھے۔ اب رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا علی، اللہ نے 6 خصوصیات تجھے اور مجھے دی ہیں، 6 خصوصیات دی ہیں۔ 3 خصوصیات تیری اور میری مشترکہ ہیں، اور 3 خصوصیات ایسی ہیں جو فقط تیرے لیے ہیں۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ 3 خصوصیات وہ ہیں جو تیری اور میری مشترکہ ہیں، 3 خصوصیات وہ ہیں جو تیری لیے انفرادیت ہے۔ میرے مولا نے پوچھا، یا رسول اللہ، پہلے وہ 3 خصوصیات بتائیے جو آپ کی اور میری مشترک ہیں۔ جو آپ
آپ کی اور میری کیا ہیں؟ مشترک۔ رسول معظم نے فرمایا پہلی خصوصیت جو تیری اور میری مشترک ہے وہ یہ ہے کہ میں مالک کوثر ہوں اور تو ساقی کوثر ہے۔ بیدار ہونا تھوڑا سا، آپ نے تھوڑا بیدار ہونا۔ میں مالک کوثر ہوں اور تو ساقی کوثر ہے۔ سمجھ آگئی بات کی؟ مصطفیٰ سرکار نے فرمایا دوسری تیری اور میری مشترکہ خصوصیت یہ ہے کہ میں وارث علم ہوں اور تو میرا علم بردار ہے۔ اور اسی لیے رسول معظم نے فرمایا، بڑا خوبصورت جملہ ہے، میرے رسول نے فرمایا میں کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا۔ نہیں آسان کرنا، جو جملہ سمجھنا، کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا۔ پتا چلا مرد والی شکل و صورت رکھنے سے سب مرد نہیں ہوتے ہیں۔ توجہ کرو میرے ساتھ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ یعنی مرد جیسی آپ نے شکل و صورت اللہ نے دے دی تو اس کا مطلب آپ مرد نہیں ہیں۔ رسول معظم نے فرمایا میں کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا۔ اچھا چلیں یہ بات پھر کرتے ہیں۔ تیسری خصوصیت، پہلے خصوصیت کیا بتائی میں نے کہ میں مالک کوثر ہوں، علی آپ ساقی کوثر ہیں۔ دوسری میں مالک علم ہوں، آپ میرے علم بردار ہیں۔ تیسری خصوصیت رسول معظم نے فرمائی یا علی میں مالک جنت ہوں، آپ تقسیم کرنے والے ہیں۔ اچھا بات یہاں پہ ختم نہیں ہوئی۔ رسول خدا کی حدیث وقت یہ نہیں ہے کہ یا علی انت قسیم الجنہ، کہ یا علی آپ جنت کو تقسیم کریں گے، نہیں، رسول کی حدیث یہ ہے یا علی انت قسیم النار والجنہ، یا علی جہنم میں بھی آپ نے بھیجنا ہے۔ سمجھیے گا جنت میں بھی آپ نے بھیجنا ہے، جنت میں بھی آپ نے بھیجنا ہے۔ بھئی ہونا کیا ہے؟ ہونا کیا ہے؟ سب نے جانا ہے جنت میں؟ نہیں، اس نے جانا ہے جس کو علی چاہے گا۔ اختیار دے دیا نا، مالک تو رسول ہے نا، اختیار دے دیا۔ میرا گھر ہے، میں نے اپنے دوست کو دے دیا کہ یہ آپ رکھیں، اب اختیار ہے اس کا، اس گھر میں جو چاہے وہ آ جائے۔ جنت کا مالک ہے میرا رسول، اختیار جنت دے دیا کسے؟ علی کو۔ یہی ہے نا، اب میں نہیں کہہ رہا، آپ فرماتے ہیں کہ جس چیز کی نسبت علی سے ہو جائے وہ چیز شیعہ ہوا کرتی ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، آپ فرماتے ہیں جس چیز کی نسبت علی سے ہو جائے وہ چیز شیعہ ہو جایا کرتی ہے۔ میں دلیل دیتا ہوں، کسی دکان کا نام ہو حیدری، کہتے ہیں یہ دکان شیعوں کی۔ کسی فیکٹری کا نام ہو الحسین، کہتے ہیں یہ فیکٹری شیعوں کی۔ کسی مسجد کا نام ہو جامع حیدریہ، کہتے ہیں یہ مسجد شیعوں کی۔ بارگاہ کا نام ہو در عباس، کہتے ہیں یہ امام بارگاہ شیعوں کا۔ نہیں، اور آسان کرو، کسی گھر پر علم نظر آ جائے تو کہتے ہیں یہ گھر شیعوں کا، یہ گھر توجہ نہیں کر رہے، یہ گھر شیعوں کا۔ ایک کمال نہیں ہو گیا جب تم کہتے ہو کہ ہر چیز کی نسبت جس کی علی سے ہو جائے وہ شیعہ ہوا کرتی ہے، وہ شیعہ ہوا کرتی ہے، وہ شیعہ ہوا کرتی ہے۔ تو پھر غیرت کا تقاضا ہے کہ جب جنت کے قریب جانا، جنت کے دروازے پہ علی لکھا رہا۔
سارے مل کے نعرہ لگاؤ، سارے مل کے نعرہ لگاؤ۔ علی وہ بلندی ہے جہاں کوئی جا نہیں سکتا، علی وہ بلندی ہے جہاں کوئی جا نہیں سکتا، ہر کسی کے ظرف میں وہ علی آ نہیں سکتا، جس علی کو جانتے ہیں خدا یا رسول، ملا کی سمجھ میں وہ علی آ غور فرمائیے، ہم نہیں کہتے، آپ فرماتے ہیں جس چیز کی نسبت علی سے ہو جائے وہ چیز کیا ہوتی ہے؟ اب میں نسبت بتانے لگا، کوئی چیز بچا کے دکھاؤ۔ نہیں، میں نے تو جملہ دینا ہے یار، آپ کی اپنی مرضی ہے۔ جس چیز کی نسبت علی سے ہو جائے وہ کیا ہوتی ہے؟ پہلا جملہ کہنے لگا، یا علی انت بمثل کعبہ، یا علی تو کعبہ جیسا ہے۔ ہر بندہ بولے میرے ساتھ، ہر بندہ ہاتھ اٹھا کے مجھے بتائے، وہ بات سنتا ہے میری، یا علی انت بمثل کعبہ، یا علی تو کعبہ جیسا ہے۔ کعبہ کی خصوصیت کیا ہے؟ سب چل کے کعبہ کی طرف جاتے ہیں، کعبہ چل کے کسی کے پاس نہیں آتا ہے۔ یا علی انت بمثل کعبہ، یا علی تو کعبہ جیسا ہے۔ پتا چلا جب کسی کو مشکل پڑے گی علی چل کے نہیں آئے گا، سب چل کے مشکل کشا کے دروازے میں لگا۔ پہلی خصوصیت، تو کعبہ جیسا ہے تو کعبہ چل کے نہیں جاتا، کعبہ کی جانب جانا۔ کعبہ کی دوسری خصوصیت، توجہ رکھنا، کعبہ ہمیشہ آگے ہوتا ہے۔ سمجھو بات کو، کعبہ ہمیشہ آگے ہوتا ہے، کبھی کعبہ کی طرف پشت کر کے نماز نہیں ہوتی۔ سمجھے بات کو نا، یا علی تو مثل کعبہ ہے، کعبہ ہمیشہ آگے ہوتا ہے، ہو نہیں سکتا کعبہ پیچھے ہو اور نماز ہو جائے۔ یا علی آپ مثل کعبہ ہیں۔ پہلی، کعبہ چل کے نہیں جاتا، دوسری، کعبہ ہمیشہ آگے ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ صحیح۔ اچھا، تین چیزیں ایسی ہیں جن کو دیکھنا عبادت ہے۔ یا علی انت بمثل کعبہ، تین چیزیں ایسی ہیں جن کو دیکھنا کیا ہے؟ خانہ کعبہ کا طواف کرو یا نہ کرو، خانہ کعبہ کی زیارت کرنا عبادت ہے۔ ہاں، یہ نوجوان بولا کرے میرے ساتھ، بزرگ صرف میرے لیے دعا فرمائیں۔ ہاں، نوجوان بولا کرو، بالکل خاموش نہ بیٹھو، کیونکہ علی کا ذکر کرتے ہوئے خاموش رہنا بہت بری بات ہے، کیونکہ علی کا ذکر ایسا ہے، علی تو کائنات کا وہ عظیم انسان ہے جس نے ہمیں کسی کے سامنے کبھی شرمندہ نہیں کیا۔ تاکہ پتہ چلے۔ اچھا، کیا کہہ رہا تھا میں؟ تین چیزیں دیکھیں تو عبادت، خانہ کعبہ کا طواف کرو نہ کرو، صرف زیارت کرو، عبادت بھی نہیں۔ قرآن مجید کا پڑھنا اجر عظیم، نہ پڑھو ایک لمحے کے لیے، دیکھو
عبادت. سمجھ آئی بات کی؟ تیسری چیز یا علی النظر علی وجہ علی عبادت. علی کے چہرے کی زیارت بھی عبادت ہوا کرتی ہے. توجہ، خانہ کعبہ کو دیکھنا عبادت، قرآن کی سطروں کو دیکھنا عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت. یا رسول اللہ اگر علی موجود نہ ہو پھر تو ہم زیارت سے محروم رہ گئے، پھر تو ہم زیارت سے محروم رہ گئے. رسول معظم کوئی طریقہ بتائیے کہ ہم بھی تو زیارت کر سکے نا، ہم بھی تو عبادت کر سکے نا. تو رسول معظم نے کیا فرمایا؟ ذکر علی عبادت، علی کا تذکرہ کرنا بھی عبادت ہے. اصحاب پیغمبر نے پوچھا مولا علی جب وہ علی نہ ہو تو ذکر کرنا عبادت ہے. کوئی وقت ایسا آئے اگر ذکر پر پابندی لگ جائے، ہم ذکر آسانی سے نہ کر سکے تو پھر کیا ہم علی کی محبت دل میں نہیں رکھ سکتے؟ رسول معظم نے فرمایا پریشان نہ ہونا، علی کی محبت دل میں رکھو گے پھر بھی عبادت ہے. انت بمثل کعبہ، یا علی تو کعبہ جیسے، کعبے کی مثل. اچھا مجھے بتائیے کعبہ تو ایک اسٹرکچر کا نام ہے، کعبہ تو گارے اور پتھر کی بنی ہوئی چیز کا نام ہے، تو علی کعبہ جیسا کیسے؟ علی مجسم ہے، علی کعبہ کیسے کعبہ؟ ایک مرتبہ پھر قرآن مجید کی طرف، قرآن پاک کی طرف ایک مرتبہ سب مل کے ضرور پڑھیں گے. کعبہ اور علی مصر ایک ہے، مصر. خانہ کعبہ کو بنایا کس نے؟ دو نبیوں نے. فقط نبیوں نے بنایا نہیں، فرشتے بھی محنت کرنے والوں میں شامل تھے. فقط محنت ہو رہی تھی نہیں. ایک پتھر اٹھاتے تھے جبرائیل امین. اب دیکھ رہے ہیں مثل کعبہ کیسے ہے. ایک پتھر اٹھاتے تھے جبرائیل امین، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے تھے، وہ پتھر اسماعیل کو پکڑاتا تھا. اسماعیل کو بسم اللہ پڑھ کے پتھر وصول کرتے تھے. ابراہیم کو بھی، ابراہیم بسم اللہ پڑھ کے وہ پتھر خانہ کعبہ کی دیوار پر لگاتے تھے. نہ جانے کتنی اینٹیں لگی، نہ جانے کتنی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا گیا، نہ جانے کتنی مرتبہ جبرائیل نے پڑھا، نہ جانے کتنی مرتبہ اسماعیل نے پڑھا، نہ جانے کتنی مرتبہ ابراہیم نے پڑھا. خانہ کعبہ کا سٹرکچر تیار ہو گیا. ابراہیم اور اسماعیل کی مزدوری ختم ہو گئی. ابراہیم اور اسماعیل کی مزدوری ختم ہو گئی. پروردگار عالم سے میں سوال کرتا ہوں، مالک تو انک علی کل شیء قدیر ہے. مالک تو کن کہتا ہے کائنات بن جاتی ہے. مالک تو کن کہے عرش آ جائے، تو کن کہے فرش بچھ جائے. مالک یہ چھوٹا سا کمرہ بنانے کے لیے تو نے انبیاء کو کیوں بلایا؟ نہیں اب نہیں بولے گے، مجھے دکھ ہوگا، مجھے دکھ ہوگا، نہیں بولے گے. مالک تو نے کیا کیا؟ تو کن کہتا عرش کا شامیانہ بچھ گیا، تو کن کہتا یہ زمین بچھ گئی. تو نے کن کہا پھولوں میں خوشبو آ گئی. مالک تو نے چھوٹا سا کمرہ بنانے کے لیے انبیاء کی ڈیوٹی لگائی ہے. تو نے چھوٹا سا کمرہ بنانے کے لیے استاد ملائکہ جبرائیل کو بلایا ہے. مالک تو کن کہتا یہ چھوٹا سا کمرہ بن جاتا. مالک انبیاء کو کیوں بلایا ہے؟ مالک انبیاء کو کیوں بلایا ہے؟ بار بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں پڑھایا ہے؟
کہ جب یہ گھر اتنا آباد ہے، اس گھر میں آنے والا علی کتنا آباد ہوگا۔ یا علی انت بمثل کعبہ، یا علی تو کعبہ جیسے، طہارت میں علی کعبہ جیسے، طہارت میں علی کعبہ جیسے، جیسا پاک ہے کعبہ ویسا پاک ہے علی۔ کتنا پاک ہے علی؟ مجھے تیرا رجب نہیں پڑھنی نا، ایک جملہ کتنا پاک ہے علی، مجھے کسی پھٹی سے پھٹی پرانی کتاب سے دکھاؤ 3 دن فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ میں نہیں کسی نے علی کو غسل دیا ہو، کوئی فاطمہ بنت اسد کے لیے کھانا لے کر گیا ہو، کوئی کچھ لے کر گیا۔ 3 دن کے بعد جب محمد لینے کے لیے علی کو گئے، خانہ کعبہ کا تالا ٹوٹ کر محمد کے ہاتھوں کا بوسہ لیا، محمد مصطفیٰ اندر داخل ہوئے، وہ علی جس نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا تھا نا کچھ نہیں پیا تھا، ایک مرتبہ محمد کے ہاتھوں پر آ کر محمد کی زبان چوس کر کہتا ہے یا رسول اللہ میں مہمان آپ کا بن کے آیا ہوں، کھانا کیوں پھر کسی اور کا۔ بمثل کعبہ، یعنی تو کس جیسا ہے؟ اچھا سوال کرنے والے نے مامون رشید نے یا ہارون رشید نے 8ویں امام سے پوچھا، درود پڑھیں مولا سے پوچھا کہ ایک علی یہ کیسے تقسیم کریں گے جنت اور جہنم؟ ایک علی جنت اور جہنم کیسے تقسیم کریں؟ ایک جملے پہ، کیونکہ سارے کے سارے صاحب علم ہیں نا، سارے کے سارے صاحب علم، ایک جملے میں نا میرے مولا نے بتا دیا کہ کیسے تقسیم کریں گے جنت اور جہنم۔ امام رضا فرماتے ہیں اے ہارون یا مامون رشید، میرے جد علی کی محبت جنت ہے، اس سے بغض نفاق ہے، وہ ہمیں تقسیم کر دیا۔ شاہ نے کہا میں نوش ہوں، گھر جنت نہ جا سکوں، ہو نہیں سکتا۔ وہ کہتے ہیں میں نوش ہوں، گھر جنت نہ جا سکوں، خواہش ہے بعد مرگ بھی کچھ کام آ سکوں، خواہش ہے بعد مرگ بھی کچھ کام آ سکوں، ایندھن بنا دے مجھ کو جہنم میں اے خدا، کیوں ہر دشمن علی کا کلیجہ جلا سکوں۔ ایسے ویسے کو ملتی تو نہ ہلتی ذوالفقار، تلوار خدا دیتا ہے مگر ہاتھ دیکھ کر، حلال حرام دا کر تو نتارا، جڑ کے مارو حیدری نارا۔
ذوالفقار کی بات کی نا احمد بن عبد کے مقابلے میں، اس نے سنا ہوا تھا کہ علی بڑا سخی ہے. نہیں میں نے جملہ دیکھ لیا، اس نے سنا ہوا تھا علی بڑا سخی ہے، کہتے جو مانگو دیتا ہے. کائنات میں اس سے بڑا سخی ہے کوئی نہیں. دشمن سامنے کھڑا ہے، دشمن نے کہا اپنی تلوار دے دو. نہیں تو سمجھ گیا میں سلام کر رہا ہوں یار. جو نہیں سمجھے اب چھوٹے بچوں سے لے کر بزرگوں تک یہ باتیں سنی ہوئی آپ کی. میرا تو استدلال کا طریقہ ذرا مختلف ہے، اور اچانک یہ بات بزرگوں نے کی تو میں نے کہا دی تلوار کہاں تلوار دے دو. اب علی سے جو کوئی مانگتا ہے دے دیتا ہے. اب اس نے تلوار مولا نے کہا یہ، اب اس نے کہا لو بھی علی یہ تو نے کیا کر دی، اپنی تلوار ہی مجھے دے دی. اب دیکھتا ہوں تجھے کون مجھ سے بچائے گا، کون بچائے گا. اب اس نے تلوار اٹھانے کی کوشش کی، اسی کیا پتا کہ یہ تلوار مخصوص ہے ید اللہ کے لیے. ایک مرتبہ جب اسے تلوار اٹھائی نہیں گئی نا، اس نے مخاطب کو یا ابن ابی طالب یہ تلوار تو اٹھائی نہیں جا رہی. مولا فرمایا میں نے سخاوت دی تلوار دے کر، یہ تلوار اٹھانے کے لیے ہاتھ بھی تو ابو طالب کے بیٹے علی کے جائیں گے نا. مخصوص چیزیں ہیں مخصوص لوگوں کے لیے. ہاں ہر بندہ تصور کرے کہ وہ یہ چیز لے لے کر، نہیں ایسا ہو سکتا ہے نہیں. تلوار نہیں اٹھائی جاتی، در جنت کا دروازہ کھولنا تو بڑی مشکل بات ہے. برا کرنے بولتے ہیں ایسی بات نہیں. جنت میں سب نے جانا ہے. ہاں سب نے جانا، لیکن کوئی ٹرمز اینڈ کنڈیشن تو ہے. ایسے نہیں نا کہ جنت ایڈی ہے کہ سارا لے لینا. وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے. ٹرمز اینڈ کنڈیشن میں سب سے مضبوط کنڈیشن محبت اہل بیت ہے. سب سے مضبوط کنڈیشن آپ کی نمازیں روزے حج صدقہ سب کو مضبوط. اگر محبت اہل بیت ہے آپ کی کوئی چیز قبول نہیں. ایسی تو نہیں بات کر رہا. رسول معظم نے فرمایا یا علی کوئی بندہ پیدل حج کرے، صفا و مروہ کے درمیان دوڑے، خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہوا مارا جائے، زمزم پی رہا ہو، اسے موت آ جائے، یا علی اگر اس کے دل میں تیری محبت نہیں ہے نا، جنت تک کجا جنت کی خوشبو بھی نہیں سنے گا. جنت کے تقسیم کرنے والا ہے، جس کو جی چاہے گا بھیجے گا. کسی کی کیا جرت ہے کہ وہ علی کو کہے فلاں کو بھیج دو؟ ہے کسی کو؟ نہیں. پھر کیا ہوگا؟ پھر کرسی لگی ہوگی کس کی؟ حوض کوثر کے کنارے. اور کرسیوں ایک کرسی
کرسی پر بیٹھے ہوں گے رسول معظم، ایک پر بیٹھے ہوں گے علی مرتضیٰ۔ اب جملہ دینے لگا ہوں میں، خوبصورت جملہ ہے، میں بھی پچھلے اشرے میں بھی یہ جملہ کہا، لیکن کیونکہ بات ہے سو کرنی پڑتی ہے۔ لفظ علم ہم تو، ہمارا علم تو محدود ہے نا، کوئی ایک آدھا جملہ کہنا پڑتا ہے۔ کرسیاں لگی سینٹر میں ہوگی کرسی، جنت میں کس نے ڈالا؟ کس نے ڈالا؟ جنت میں پتہ نہیں لگا، رسول معظم اور مولا علی تشریف۔ حوض کوثر کے آگے نا حسن حسین، حسن حسین آواز دے کر بلائیں گے، فلاں ابن فلاں آجا کوثر پی لے۔ سمجھے گا بات کو، سمجھے گا؟ جب میں غفیر ہوگا نا پینے والوں کا، رش لگا ہوگا نا، سب کی جرت نہیں ہوتی آگے بڑھے۔ حوض کوثر پہ کوثر اسی نے پینی ہے جسے حسنین بلائیں گے۔ سبحان اللہ، حسنین انہیں نے پینی، کیوں؟ مالک کائنات میں سب سے بڑا انسان ہے محمد، کائنات کا سب سے بڑا ولی ہے، یہ سردار جنت ہے حسنین۔ یہ کوثر پلانے کی ذمہ داری جو ہے وہ جبرائیل سے لیتا، مالک جو ان کا جھولا جھولانے آتا ہے، کبھی درزی بن کے آتا ہے، کبھی مسکین یتیم بن کے آتا ہے، مالک یہ ان سے لیتا ڈیوٹی، انہیں کہتا کوثر پلا دو۔ پروردگار عالم جواب دیں گے خبردار، کوثر کی نسبت ہے میری کنیز فاطمہ سے، اور میں نہیں چاہتا اسے کوئی نہ ہمارا ہاتھ لگائے، اور حسنین کی ڈیوٹی اس لیے لگائی ہے کہ جب کوئی کوثر پینے کے لیے آگے بڑھے نا، اسے حسنین نظر آئے اور وہ یہ دیکھ کر واپس چلا جائے، ارے دنیا میں تو ان سے بغض رکھا ہے، اب کیسے چہرے سے جاؤ پینے کے لیے۔ مالک جنت دے حسن حسین دوئے سر غیران دے در کیوں چکائی جانا ہے؟ وہ جڑے آپ محتاج نہیں جنتاں دے، تو انہاں نو گل نال لائی جانا ہے۔ اے اننے بعد ڈرائیورا دین دیا گڈی 2 کروڑ بجائی جانا ہے۔ نعرہ حیدری، بات صحیح ہے بزرگوں کی، سچی بات ہے بھئی، موٹر وے ہے بھی 2 وے، جو محبت اہل بیت میں ہوگا وہی یک میں جائے گا جنت میں، راستے میں کوئی موڑ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ ایسی سیدھی راہ حسین ہے۔ بالکل سٹیٹ جائے، ہاں کوئی نہیں ہوگا۔ اچھا بات پھر وہیں کرتے ہیں، شروع کریں۔ یعنی 3 خصوصیات وہ ہیں جو تیری اور میری کٹھی، وہ بتا دوں میں، یعنی 3 خصوصیات وہ ہیں جو آپ کی انفرادی۔ پہلی خصوصیت رسول معظم فرماتے ہیں، یا علی آپ کا سسر ایسا ہے کہ کائنات میں ایسا کسی کا سسر نہیں ہے۔ یا علی آپ کے سسر ختم الرسل ہے، کسی کو یہ مرتبہ نہیں ملا۔ پہلی یا علی آپ کی بیوی فاطمہ الزہرا ہے، اس جیسی کائنات میں کوئی اور خاتون نہیں ہے۔ تیسری خصوصیت، یا علی اللہ نے آپ کو بیٹے دیے حسن اور حسین جیسے،
جیسے، ایسے بیٹے کائنات میں کسی کو نہیں ملے۔ صلوات ایک مرتبہ مل کے پڑھیں گے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ کون فاطمہ کیسی بیوی ہے جس پر باپ بھی فخر کرتا ہے، کیسی بیٹی ہے جس پر باپ فخر کر رہا ہے، کیسی زوجہ ہے جس پر شوہر فخر کرتا ہے، کیسی ماں ہے جس پر بیٹے فخر کرتے ہیں۔ اور میرا خیال ہے، نہیں میرا یقین ہے، کائنات میں ایک فاطمہ ہی تو ہے جس کے لیے سگا باپ کھڑا ہوتا ہے۔ کوئی ایسی بیٹی ہے کائنات میں جس کے لیے باپ کھڑا ہو؟ بتائیے، سوائے سیدہ بطول کے کوئی نہیں۔ بیٹی سمجھ کے کھڑے ہوتے ہیں رسول۔ اگر بیٹی سمجھ کے کھڑے ہوتے نا رسول تو ہر باپ پہ سنت تھی اپنی بیٹی کا ادب کرنا۔ بیٹی سمجھ کے نہیں کھڑے، رسول کیا سمجھ کے کھڑے ہو رہے ہیں؟ کہا میں جزو رسالت سمجھ کے کھڑا ہوں۔ جزو رسالت۔ شاعر نے خوبصورت شعر لکھا سیدہ کونین کی۔ کیا شعر لکھا؟ وہ فرماتے ہیں کہ تنہا نبی کے علم کی بارش بطول تھی، تنہا نبی کے علم کی بارش بطول تھی، پردہ نشی نہ ہوتی تو یہ بھی رسول تھی۔ اب 2 منٹ مجھے گفتگو کرنی ہے وہی تبلیغ پر۔ یہ بھی ضروری ہے نا ساتھ ساتھ ذرا، جو شاید نماز روزہ ہوتا رہے نا ساتھ ساتھ۔ اب وہ کیا کہتے ہیں اسے، نعرے لگ گئے، اب تھوڑی سی 1 منٹ کی گفتگو۔ مومن کی 5 نشانیاں ہیں۔ کس نے فرمایا؟ میری 11ویں تاجدار نے۔ 5 نشانیاں ہیں مومن کی۔ پہلی نشانی، مومن پنجگانہ نماز اور نماز شب پڑھتا ہے۔ مومن کی پہلی نشانی کیا ہے؟ نہیں بولو نا، تھوڑا جا خاموش ہو گئے۔ پنجگانہ نماز اور نماز شب پڑھتا ہے۔ مومن کی دوسری نشانی، دانے ہاتھ میں انگوٹھی پہنتا ہے۔ مومن کی دوسری نشانی، دانے ہاتھ میں کیا پہنتا ہے؟ مومن کی تیسری نشانی، خاک شفا پہ سجدہ کرتا ہے۔ مومن کی چوتھی نشانی، زیارت اربعین پڑھتا ہے۔ امام حسین کے چینل پہ زیارت اربعین پڑھتا ہے۔ مومن کی 5ویں نشانی، جب نماز پڑھتا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے پڑھتا ہے۔ اب 5 نشانیاں یاد رہیں گی؟ کتنی پوری کر سکتے ہیں ہم کل؟
انگوٹھی کے سارے پالو گے سب تو سکھا ہے انگوٹھی کل سب پہنیں گے نا. اچھا یہ پوری کرنی چاہیے, آسان ہے, کوئی ایسی بات نہیں. چیلوں آئے گا بولا تھا زیادہ تیرا 40 پڑھنا, خاک شفا کی سجدہ ساتھ رکھو, انگوٹھی پہنو, نماز پڑھو گے تو بسم اللہ بلند پڑھو گے. پنجوانہ نماز پڑھنی چاہیے, پہلے دن کہا تھا. نہیں پڑھو گے نہ مصطفیٰ راضی نہ مرتضی راضی. یہ غلط فہمی ہے کسی کی کہ میں کہ جب نعرے لائی جاؤ گے تو جنت تو اس طرح کا ملا ہونے سے جنت میں جانا محبان آل محمد نے ہے. برادران موسم جس سے زیادہ پیار ہوتا ہے نا اس سے پوچھا بھی زیادہ جاتا ہے. ہاں نہیں ایسا ہوتا ہے, نہیں میں اور آسان کروں, جس سے زیادہ محبت ہوتی ہے نا اس کا خیال بھی زیادہ رکھا جاتا ہے. کیا کر رہا ہوگا اس وقت پتہ نہیں, اس نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا. کب آئے گا وہ وقت, کب آئے گا وہ وقت جب ہم اپنے چاہنے والے کو اور اپنے چاہنے والے کو یہ پوچھیں یار پتہ نہیں اس نے نماز پڑھی بھی ہے یا نہیں پڑھی. کھانے کا تو ہم پوچھتے ہیں کہ یار بھائی دوست آپ نے کھانا کھایا, لنگر کھا لیا کہ نہیں. اللہ کرے کوئی ایسا وقت آئے کہ جب موبائل کی بیل بجے تو پہلا سوال ہو کہ بھائی نماز پڑھی ہے. برادر معظم پھر وقت آئے گا, جب ایسا ہوگا نا پھر کیا ہوگا, پھر وقت کے امام کو انتظار نہیں کرنا پڑے گا. اب بات آگے تو کر دوں اجازت ہو تو. ہمارے جتنے ہم لوگ یہاں سے وہاں تک بیٹھے ہیں مجھ سمیت ہر بندہ بتائے ہمارے گھر کا کوئی کونا ایسا ہے جہاں وقت کا امام آ کے ٹھہر سکے. سوال ہے میرا, دعا ہم روز مانگتے مالک آ جا, مولا آ جا, مالک آ جا, نہیں آتا. کیوں؟ پتہ ہے یہ پریکٹس ہو رہی ہے, دل سے جب چاہیں گے وہ آئیں گے, وہ تو خود منتظر ہیں, وہ تو خود آنا چاہتے ہیں. میں نے پوچھا آپ سے کوئی ایسے گھر کا کوئی ایسا کونا ہے جو ہم نے مخصوص کیا ہو مولا کے لیے؟ کیوں؟ کیونکہ ہمیں یقین ہی نہیں ہے کہ اس نے آنا ہے. اور اگر اچانک کسی وقت وہ ہمارے دروازے پہ آ کے دستک دے اور ہم پوچھیں کہ کون ہے باہر دروازے پر, اور آگے سے جواب دے کہ میں تمہارے وقت کا امام ہوں, تو کتنے گھر ہیں جو یہ کہیں گے مولا آئیے ہم منتظر ہیں؟ نہیں, ہم سب کہیں گے مولا ٹھہریے میں آپ کے بیٹھنے کے لیے جگہ تو بنا لوں. برادران معظم یہ سخت باتیں ہیں لیکن حقیقی یہی ہے. بھئی نعرے لگاؤ جنت میں درجات بلند ہوں گے, ہاں محبت آل محمد سب سے بڑی نیکی, لیکن جو آل محمد نے کہا ہے وہ بھی تو کرو. وقت نعرے لگانے کا نام محبت اہل بیت نہیں ہے,
خدا کے لیے ویسے کرو جیسے آل محمد چاہتے ہیں، ویسا بن جاؤ۔ مولا فرماتے ہیں پروردگار مجھے ویسا بندہ بنا دے جیسا وہ چاہتا ہے۔ وہ علی جیسا مشکل مجھے ایسا بندہ بنا دے جیسا وہ چاہتا ہے، اور مالک میں ایسا عبد بن جاؤں جس سے تو راضی ہو جائے۔ ہم نے کبھی یہ سوچا ہے؟ ہم نے سوائے تعمیر و ترقی کے کچھ نہیں سوچا۔ انسان کی خواہشات پوری ہوتی ہیں؟ نہیں، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش میں دم نکلتی۔ سائیکل سے موٹر سائیکل خواہش، موٹر سائیکل کے بعد کار خواہش، کار کے بعد پراڈو خواہش، اس کے بعد اور جدید ترین ہے ایک بلڈنگ، دو بلڈنگ، چار بلڈنگ۔ تھک گئے آپ، میری بات اچھی نہیں لگ رہی، لیکن حقیقت یہی ہے جتنی منزلہ بلڈنگیں بنا لیں مجھ سمیت ہر بندہ، جتنی مرضی بلڈنگیں بنا لیں، جانا 6 فٹ کی قبر میں ہے، جس کا ہمیں کسی کو کوئی انتظار نہیں ہے، کوئی تیاری نہیں ہے تیاری کسی کی؟ پہلے دن کہا تھا مرنا کوئی نہیں چاہتا، کہا تھا نا پہلے دن، مگر آل محمد ایسے ہیں اگر انہیں مان کر مر بھی جاؤ گے نا تو یہ مرنے نہیں دیتے ہیں۔ پر ماننے کا طریقہ ہونا چاہیے، بس آل محمد کو قید سے آزادی ملی۔ جناب سجاد آئے، پھوپھی اماں یزید قید سے آزادی دیتا ہے۔ ایک مرتبہ علی کی بیٹی کی آنکھوں میں آنسو آئے، سیدہ زینب نے کہا بیٹا سجاد رہائی کی خوشی اسے ہو جس کے حسین نے واپس آنا ہو۔ نوازوں کو بلند کرو، اللہ اکبر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ رہائی کی خوشی اسے ہو جس کے اکبر نے واپس آنا ہو، جس کے قاسم نے واپس آنا ہو۔ اچھا بیٹا، اگر یزید رہائی چاہتا ہے نا اسے وہ ہماری شرطیں مانو۔ مجھے کسی منزل پر لے کے جانا ہے اس مصائب، ہماری شرطیں مانو۔ کہا پھوپھی کون کون سی شرط؟ تو سب سے پہلی شرط یہ ہے کربلا کا لوٹا ہوا مال واپس کرے۔ دوسری، اللہ اکبر، مجھے ایک خالی مکان دے جہاں رہائی کے بعد میں اپنے بھائی کی مجلس کروں اور دنیا والوں کو بتاؤں کہ میں نمازی کی بہن ہوں، باغی کی بہن نہیں۔ تیسرا، مجھے شہداء کے سر دے۔ 3 شرطیں۔ جناب سجاد گئے، جا کے یزید سے کہا، یزید نے کہا اللہ کرے میں جملہ سمجھا سکوں آپ سمجھ لیں، یزید سے کہا جا کے میری پھوپھی کہتی ہے کربلا کا لوٹا ہوا مال واپس کرو۔ یزید کہتا ہے سجاد تمہیں لوٹنے کے لیے کوئی ایک شہر سے لوگ آئے تھے؟ نہیں میں سمجھا نہیں سکا، ذرا سمجھیں بات کو، خدا کے لیے سمجھئے گا بات کو۔ سجاد میں کیسے مال اکٹھا کروں تمہیں لوٹنے کے لیے؟ کوئی ایک شہر سے لوگ آئے تھے؟ نہیں پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوٹنے آئے تھے اور کہاں کہاں لوٹ کر لے گئے ہیں۔ سید سجاد نے جملے سنے، ایک مرتبہ یزید کہتا ہے تم ایسا کرو اس لوٹ کی قیمت مجھ سے لے لو۔ قیمت کا نام آنا تھا 24 سال کا سجاد کھڑا ہوا، کھڑا ہو کے کہتا ہے
کہا ملیں گے. تیسرا ایک مکان دو جس میں ہم پہلی مجلس کروائیں گے. بس مجھے یہی ایک جملہ کہہ کے ختم کرنا ہے آج کی گفتگو. جب قید سے رہائی ہوئی نا، جملہ سمجھو گے، خدا کے جملہ سمجھو. جناب رباب آئیں کہاں؟ 4 سال کی سکینہ کی قبر پر. 4 سال کی سکینہ کی قبر پر آئی رباب، اور رباب نے آ کر نہ یقیناً سکینہ سے کہا ہوگا، بیٹا سکینہ میں جا رہی ہوں، اب نہ ڈرنا شمر کے تماچوں سے. بیٹا سکینہ میں جا رہی ہوں، اب تمہاری قبر پر واپس نہیں آؤں گی. بیٹا سکینہ اب میں جا رہی ہوں، مگر جاتے جاتے میں تیری قبر پر تیرے بابا کو گواہ بنا کر کہہ رہی ہوں کہ اے آقا حسین، آپ کے گھر میں آ کر نا میں نے آپ سے 2 چیزیں لی تھی. ایک علی اصغر لیا تھا، ایک سکینہ لی تھی. آقا حسین میں اصغر کربلا میں قربان کرائی ہوں اور سکینہ کو شام میں چھوڑ کے جا رہی ہوں. اللہ اللہ اللہ، سکینہ کو میں شام میں چھوڑ کے جا رہی ہوں. اللہ، گھر مل گیا، گھر مل گیا. اللہ، ہر کائنات کی سب سے عجیب مجلس ہے جو شام کے کسی مکان میں برپا ہے. مجلس کی حالت پتہ کیا ہے؟ رونے والوں آخری جملہ مسائل، اللہ کرے میں جملہ سمجھا سکوں آپ سمجھ لیں. مجلس کی حالت پتہ کیا ہے؟ اس سے بہتر مجلس کائنات میں نہیں ہوئی. مجلس کی حالت کیا ہے؟ ہر خاتون کے گود میں ایک شہید کا سر ہے. ذرا بلند آواز سے گود میں نا ایک شہید کا سر، اور ہر بیوی کیا کر رہی ہے؟ کوئی بلند آواز سے کہتی ہے ہائے اکبر، مجھے تیری شادی کا بڑا ارمان تھا. اکبر میں سورا کو جا کر کیا بتاؤں. کوئی بیوی قاسم کا سر کہتی ہے قاسم ارے تیرا صحرا نہیں دیکھ سکی، قاسم فرما بغیر صحرا دیکھے مر جائے گی. کوئی علی اصغر کا سر لے کر کہتی ہے اصغر تیرا سر چھوٹا تھا، تیرا قاتل بڑا ظالم تھا، اس نے تجھے وہ تیر مارا ہے جو جانوروں کو مارا جاتا ہے. بس آزاد ہو. کوئی بیوی کسی کا سر لے کر بیٹھی ہے، کوئی بیوی کسی کا سر لے کر بیٹھی ہے. شام کی عورتیں رو رہی ہیں، شام کی عورتیں بیان کر رہی ہیں، مگر 2 سر ایسے ہیں، چھوٹے چھوٹے سر ایسے ہیں جو دور دیوار کے ساتھ پڑے ہیں. وہ کسی بیوی کی گود میں نہیں ہے. اس 2 سروں کا کوئی رو بھی نہیں رہا. ایک مرتبہ شام کی عورت نے آگے جا کے پوچھا اے سیدہ زینب، اے علی کی بیٹی، ارے ہر سر کو کوئی رونے والا ہے، ارے وہ 2 سر کس کے ہیں؟ کیا ان میں رونے والا کوئی نہیں ہے؟ ارے کیا ان کی ماں مر گئی ہے؟ ایک مرتبہ علی کی بیٹی نے کہا ارے ماں مری نہیں ہے، وہ میرے بیٹے آدم محمد ہے. ارے میں نہیں لاؤں گی، میں نے اپنے بھائی کا صدقہ دے دیا. میں کہتا ہوں بیوی زینب، آپ نے اپنی اولاد قربان کر دی. آئیے ذرا ایمان پر لاؤ. ارے بازو آپ کے بیٹوں کو رو رہے ہیں، آپ کے بیٹوں کو ماتم کر دیں. امام حسین علیہ السلام نے فرمایا جلد بازی ایک قسم کی بے وقوفی ہے.